حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، اور جملہ ارشاد فرمایا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل۔ اس کی دو تشریحات دو طرح سے کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کی گئی کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کروایا، یعنی یہاں مخصوص وہ مراد ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ جس کا ذکر اس جملے میں ہوا۔ امام ترمذی نے اس کی تشریح اس انداز سے کی کہ ایک تو یہ تشریح ہو گئی اس کی کہ جس نے کیا اور کروایا، یہ آپ سمجھ گئے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، کہ میاں بیوی کے لیے دونوں کے لیے غسل کا معاملہ ہو گیا۔ اور جامع ترمذی کے اندر جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی، اس میں یہ ہے کہ جس نے غسل کیا اور اچھی طرح سے غسل کیا، اپنا صحیح طرح سے سر دھویا، وہ غسل جو انسان پاک ہونے کے لیے کرتا ہے، غسل جنابت، یعنی اس میں وہ بڑا احتیاط کرتا ہے، یعنی اس قدر باریکی کے ساتھ اس نے غسل کیا، احتیاط کے ساتھ غسل کیا جس طرح وہ پاک ہونے کے لیے غسل کرتا ہے۔ ایک تشریح اس کی یہ کی گئی۔ اب اس کے بعد جو اگلا جملہ شروع ہوا، فرمایا اس کے بعد کیا کیا، ثم بکر وابتکر، کہ وہ اس غسل کرنے کے بعد صبح سویرے اول وقت میں، جو ہم نے رات کو بھی پڑھا تھا، اول وقت میں اس نے مسجد کی طرف قدم اٹھائے۔ سب سے پہلے غسل کا تذکرہ، پھر وہ سویرے پہنچا، یعنی روایات میں الفاظ ہیں بکرا کے، یعنی سویرے پہنچا، تاخیر سے نہیں پہنچا، اور فرمایا شروع سے خطبے میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ معمولی جملہ نہیں ہے، نہ معمولی ثواب ہے۔ اگر جمعہ صرف عبادت کے لیے ہی ہوتا، واعظ و نصیحت کے ساتھ نہ خاص ہوتا، ہم نے رات کو بھی پڑھا تھا، تذکیر و عبادت، تذکیر اور اس کے ساتھ پلس عبادت، واعظ و نصیحت اور اس کے ساتھ عبادت۔ اب اگر یہ نہ ہوتا تو دیکھیے کہ وہ اول وقت میں جا رہا ہے، امام کے قریب ہو رہا ہے اور غور سے سن رہا ہے، کوئی لغو بات نہیں کہہ رہا، تو ہر قدم پر 1 سال کے روزے۔ کتنے قدم ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں گن رہے، لیکن ہمارا رب گن رہا ہے کہ جو قدم ہمارا اس کے گھر کے جانے کی طرف اٹھ رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جس مادہ پرستی کے دور میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ذہن سے نیکی کمانے کا تصور نکالا جا رہا ہے، ہمارے ذہن سے یہ تصور ہی نکالا جا رہا ہے، ہمیں نیکی کی پرواہ کوئی نہیں۔ اتنی نیکیاں کہ 1 قدم اٹھ رہا ہے اور اس میں 1 سال کا، کوئی معمولی سی بات نہیں۔ اگر یہ مجسم صورت میں ہوتا، ہمیں پیسوں کی صورت میں ملتا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ سوکھی کھر ملے گا تو یہ وہ لینے کے لیے بھی گھٹنوں کے بل چل کے آئیں گے۔ لیکن جہاں 1 سال کے روزے، 1 سال کے روزے ہم سے وہ 1 ماہ کے نہیں رکھے جاتے، ہر قدم کے بدلے، تو وہ ماحول بنا دیا گیا کہ نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ضائع ہوتی ہیں، ہو جائیں، نہیں ملتی ہیں، نہ ملیں۔ آپ کو یاد ہے اسی جو سنن ابو داؤد کے جو لکھنے والے ہیں، جمع کرنے والے ہیں احادیث کے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ہم نے ان کا وہ واقعہ پہلے بھی پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کشتی میں سفر کر رہے تھے دریا کا، تو اب کنارے پر ایک شخص تھا، وہ کشتی جا رہی تھی، ایک شخص نے کنارے پر اس نے الحمدللہ کہا، چھینک اس کو آئی۔ اب جب اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو دین نے تعلیم یہ دی ہے کہ الحمدللہ سن کے جو سننے والا ہے وہ کیا کہے گا، یرحمک اللہ۔
یعنی اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اور وہ جو چھینکنے والا تھا وہ جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملات درست فرمائے۔ اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ کشتی میں سوار ہیں، کنارے پر کسی نے چھینکا، الحمدللہ کہا، کشتی آگے چل پڑی۔ تو روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے واپس جو تھا اس تک جانے کے لیے دوبارہ 1 درہم جو تھا دیا، 1 درہم دیا کہ بھئی واپس اس کے پاس لے چل۔ اور جب وہ واپس پیچھے لے کر آیا تو جواب میں اس کو کہا یرحمک اللہ، کشتی کے لیے جواب دینے کے لیے 1 درہم خرچ کیا اور واپس آ کے اسے کہا یرحمک اللہ، اس نے جواب میں کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو کسی نے پوچھا کہ صرف چھینک کا جواب دینے کے لیے آپ نے دریا کے دوبارہ واپسی کا اپنا کرایہ بھی دیا پھر آئے؟ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرمانے لگے بھئی بات یہ ہے بھی ہو سکتا ہے شاید وہ اللہ کا ولی اور اس کی زبان سے دعا نکلے میرا کام سنور جائے۔ وہ جب یہ کہے گا یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، کیا پتہ قبولیت کا وقت اور وہ اللہ کا ولی ہو۔ تو میں نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس اللہ کے نیک بندے سے یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا کہ بھی وہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکل آئے، وہ جملہ نکلوانے کے لیے میں نے درہم خرچ کیا کہ وہ مجھے دعا دے دے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا اور آج زمانہ ایسا ہے، آج دور ایسا ہے۔ دیکھیں ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا داری کے کچھ تقاضے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم واپس چلی گئی، ہر ایک رونا رو رہا ہے اس کا، ہر میڈیا چینل اس کی آہو بکا میں لگا ہوا ہے، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ لیکن 2 سال سے حج اور عمرہ نہیں ادا ہو رہا باہر کے لوگوں کے لیے، اس کا ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ، اس کے لیے کوئی میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے، یعنی ہماری جو توجہ ہے وہ ایک پوری ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ ہماری توجہ ہی اس طرف ہٹا کے اس دوسری طرف لگا دی جا رہی ہے کہ ہمارا معاملہ صرف اور صرف دنیا کی طرف توجہ کا ہے۔ اب دیکھیں ہر آدمی نے اس کا افسوس کیا کہ یار واقعی کرکٹ کا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کا نقصان تو ہمیں نقصان باور کروایا گیا کہ جی دروازے بند ہو جائیں گے اسپورٹس کے، فلاں ملک بھی نہیں آئے گا۔ عام آدمی جس کو کرکٹ سے دلچسپی بھی نہیں تھی اسے بھی پتہ چلا، اس نے کہا اچھا نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نہیں آئی، نقصان ہو گیا، یہ انڈیا نے یہ کر دیا، اچھا آسٹریلیا کی ٹیم بھی نہیں آئے گی، پھر انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آئے گی، جس کے تمہیں نام بھی نہیں آتے وہ آ بھی جائے گی، اس کا ہمیں کوئی فائدہ کہ بھی کوئی کرکٹ ٹیم جیت جائے۔ ہمارے یہاں تو خبریں دینے والے بھی اللہ ان کے شر سے بچائے، انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ خبر دیتے ہوئے یہ کہیں کہ پاکستانی ٹیم جیت گئی، کہتے ہیں پاکستان ہار گیا، پاکستان ہار گیا، پاکستان جیت گیا۔ وہ سیدھا مرو، تم کہو کہ پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے، پاکستانی ٹیم، اس کے ٹیم کے ہارنے اور جیتنے سے تم نے پورے ملک کو داؤ پر لگا کے تم کہتے ہو پاکستان جیت گیا، پاکستان ہار گیا۔ ان لوگوں کو یہ عقل بھی نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان اور اس کا رونا میڈیا کے ہر چینل پر ہوا، لیکن وہ اتنا بڑا معاملہ کہ جس کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج لم یرفث لم یفسق، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی اللہ کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ بلکہ کہا گیا کہ حاجی جو ہے اس سے دعا کا کہو، وہ بخشا ہوا ہے، اس سے دعا کا کہو۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن ہمارے ذہنوں سے ہی وہ تکلیف، وہ دکھ ایسے محو کیا گیا کہ ہمیں خیال تک نہیں رہا۔ رمضان کا مہینہ جس میں عمرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ساتھ حج کرنے کے برابر قرار دیا، لیکن اس کا رونا کسی چینل پر رویا نہیں گیا، کسی چینل پر اس کے دکھ کا اظہار نہیں کیا گیا، کسی فورم پر اس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ تو پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہوں وہاں تو اتنا بڑا ایونٹ ہم نے اس کی اہمیت ہی گوا دی، کم کر دی،
تو وہاں پھر ہمیں اس کے ثواب کا کیسے کوئی پتہ چلے گا کہ ہمیں ہر قدم پر اتنا ثواب مل رہا ہے کہ ایک قدم اٹھاتے ہیں سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب، تو وہاں ہمیں پھر اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دعا کریں اللہ سے کہ جو اسلام کے خلاف فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے حوالے سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ یہی ایک نیکی ہوگی، یہی ایک نیکی ہوگی جس کو لینے کے لیے بندہ پورے میدان معاشر میں پھرے گا، کوئی اس کو ایک نیکی دے دے لیکن کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ ایک نیکی، اسے کہا جائے گا بس یہ ایک نیکی کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جا سکتا، جا پوچھ لے اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے۔ وہ پورے میدان معاشر میں پھرے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، لیکن کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ بلکہ معارف القرآن میں ایک جگہ یہ روایت مفتی شفیع صاحب نے لکھی، ایسا لمحہ بھی آئے گا کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے خلاف کھڑے ہوں گے اور بیٹے سے جب وہ نیکیاں لے لیں گے تو ماں باپ یہ تمنا کریں گے کاش اس کے پاس اور نیکیاں ہوتی، وہ بھی ہمیں مل جاتی۔ ایسا لمحہ بھی آئے گا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن اسی لیے کہا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ ہمیں تو سبق دیا گیا تھا کہ ہم نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیکیوں پر حریص بنائے، اللہ ہمیں نیکیوں پر اس قدر لالچی بنا دے کہ ہم نیکیاں کرنے پر حریص ہو جائیں۔ ہم نیکیاں کر، لوگ دنیا داری کے مال پر حریص ہوتے ہیں نا، روپے پیسے پر حریص ہوتے ہیں، تو ہم کم از کم دین پر حریص ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔